پاک فوج نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت جدید کاشتکاری کے متعدد منصوبوں پر کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ تو زراعت کے شعبے میں $3 ارب تک غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے پاکستان میں یہ سرمایہ کاری لائی جائے گی اور ملک میں خوراک کے بڑے ذخائر رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس کے ثمرات ہمیں کب ملیں گے؟ عدیل، آپ سے میں آغاز کروں گی۔ عدیل، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ کب ملیں گے، اور مستقبل قریب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان دوبارہ زرعی میدان میں خود کفیل ہوگا؟ دیکھیں، ہم زرعی ملک ہیں اور $10 ارب کی ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے اس کی امپورٹس ہیں، اور یہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ صرف یہ فوڈ باسکٹ کا آتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ ایک انقلابی اقدام ہے۔ اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے اقدامات کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جس طرح آج پرائم منسٹر نے اس کا افتتاح کر دیا، اور بہت سے منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو افتتاح ہو جاتا ہے اس کے بعد صرف کاغذوں اور فائلوں میں دبے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس منصوبے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ کام پہلے شروع ہوا ہے اور اس کا باقاعدہ افتتاح آج ہوا ہے، اور باقاعدہ جنوبی پنجاب میں ریگستانوں میں، بنجر زمینوں میں یہ اس کو سرسبز کرنے کا، یہاں پر جدید طریقوں سے کاشتکاری کرنے کا آغاز گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ شروع ہو چکا ہے، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور اس میں جو اس کا امپیکٹ ہے، دیکھیں، ایک تو ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس سے یہ تو یقینی ہوگی۔ ہمارے ہمیں گندم اگانے کے باوجود یہاں جو ایک شارٹ فال رہتا ہے، ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے، لیکن اس میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، اور $3 ارب کا ایسٹیمیٹ ہے، اس میں $3 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی، اور 44 لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے جو بیکار پڑی ہے جسے آباد کرنا ہے، اور وہی سرمایہ کار جو ہیں بیرون ممالک سے اور مقامی سرمایہ کار اس میں آ کے اس کو آباد کریں گے، اور $500 ملین کی سرمایہ کاری کا گرین سگنل سعودی عرب نے دے دیا ہے، وہ بہت جلد پاکستان آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے، یعنی یہ جو 44 لاکھ ایکڑ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس میں جو ڈیجیٹائز اس کو کیا گیا، 8 لاکھ ایکڑ رقبے کو کر بھی دیا گیا پنجاب کے اندر۔ اس میں اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو انویسٹمنٹ کا پہلو ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، دوسرا پہلو اس میں عام آدمی کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں تقریباً 30-35 لاکھ سے زائد نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو 95% چھوٹا کسان ہے ملک میں، اس کو انگیج کیا جائے گا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 40 لاکھ سے زائد کسانوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اس میں پاک فوج کا بڑا اہم کردار ہے، ان کے جو اسٹریٹجک پروجیکٹس کے ڈی جی ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو فیسلٹی ہے، اس میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے جو سسٹم تیار کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک عام آدمی کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ تو اس میں جو سینٹر آف ایکسیلنس راولپنڈی میں بنایا گیا ہے، جس کا پرائم منسٹر نے آج افتتاح بھی کیا، لیکن اس کو ملک بھر میں پھیلایا جا رہا ہے، 4 صوبوں میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ انیشلی پنجاب میں 3000 سے زائد جو محکمہ زراعت پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے، باقی جو صوبوں کے محکمہ زراعت ہیں ان کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اور اساتذہ کرام ہیں ان کو انگیج کر لیا گیا ہے۔ اس پہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے، اس ماڈل کو دیکھا جائے کہ کس طرح عام کسان کو فیسیلیٹیٹ صرف کیا جائے گا، اس میں اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی، اس کی فصل کی کم رقبے سے زیادہ گروتھ کے حوالے سے اس کی مدد کی جائے گی، تو اس میں اس کا یعنی جو پاکستان کے 95% کسان ہیں اس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری جانب ہمارے جو اس وقت سب سے بڑا کرائسس جو ڈالر کا ہے، ریزروز کا کرائسس ہے، وہ ایڈریس ہوگا جب ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ آئے گی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، تو یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی، یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، یہ اس کے ذریعے آئے گی۔
تو جو ایک گیم چینجر پلان جس کو ریاست نے قرار دیا تھا یہ انویسٹمنٹ کونسل کے ذریعے، اس کا یہ ایک اہم جزو ہے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے زراعت کے حوالے سے، اور یہ اگر اس پہ عادل آپ کا کامنٹ آ گیا